السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ایمان والے لوگوں سے تو کہتے ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب خلوت میں یا تنہائی میں ہوتے ایک دوسرے کی طرف، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہتے کیا تم بتا رہے ہو ان کو وہ چیز جو کھولی ہے اللہ نے تم پر، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے اس کے ساتھ تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہ یہودی جو بھی منافقت کا اظہار کرتے تھے یا پھر منافق بن کے اور اچھے بنے ہوئے مسلمانوں میں آتے تھے، تو ان میں بعض دفعہ کچھ تھوڑے بھولے ہوتے تھے۔ وہ جب مسلمانوں سے باتیں سنتے تھے تو کہتے تھے ہاں ہماری بک میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور اس کی یہ علامات ہوں گی۔ اب جب ان کے علماء کو پتہ چلتا کہ ہمارے ہی لوگوں نے، کیونکہ مسلمان ظاہر ہے پھر کہتے تھے کہ تم تو یہ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری بک میں لکھا اور تم مانتے نہیں اس چیز کو، تو علماء یہود انہیں ڈانٹتے تھے، کہتے تھے کیوں ان کو بتا رہے ہو وہ باتیں جو اللہ نے ہماری بک میں ان کے بارے میں لکھی ہیں، تاکہ وہ اللہ کے پاس جا کے حجت قائم کریں کہ یا اللہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بک میں اسی نبی کی علامات ہیں لیکن مانا نہیں، تو اللہ کے پاس تمہارے خلاف ایک دلیل ہو جائے گی کہ تم نے کیا کچھ اور کہا کچھ، تو تمہیں عقل نہیں ہے۔ یعنی ان کو ڈانٹتے تھے جب الگ ان سے خلوت میں ملتے، کیونکہ بظاہر تو ڈھونگ رچاتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں اور مومن ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے نمازیں پڑھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس میں شامل ہوتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خطرناک یہ بیماری ہے کہ اتنی اعلیٰ محفل میں بھی انسان ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے، کیونکہ انسان اپنے دل کی حالت کو نہیں نہ دیکھتا۔ جتنا ہم اپنے دل کو کلیئر کریں گے، اپنی سوچ کو بہتر کریں گے، اتنا ہی اللہ شناسی ہمارے اندر آئے گی اور اللہ کی معرفت اندر آئے گی۔ لیکن جب دل پہ تعصب کا پردہ ہو، پھر بڑی سے بڑی محفل اور بڑے سے بڑے عالم کے سامنے بھی بیٹھ جائیں تو ہم خالی ہاتھ ہی اٹھ جائیں گے۔ تو ان کی یہ بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا سمجھتے تھے، کہ جیسے یہ نہیں بتائیں گے تو اللہ کو نہیں پتہ اس نے اپنی بک میں جو پہلے تورات کی شکل میں بھیجی ہے کیا لکھا ہوا ہے۔ جو لکھنے والا ہے، جو اس کا مصنف ہے، جو اس کو بھیجنے والا ہے، وہ اپنے نبی پہ اتارنے والا ہے، اسے نہیں پتہ اس نے اس میں کیا لکھا ہے۔ یعنی اللہ کے بارے میں انسان ہمیشہ کیسی بات کرتا ہے، جیسے ایک انسان کے بارے میں کہ ہمسائے کی کوئی بات آپ نے کسی تیسرے بندے سے کہی تو وہ کہے جی کیوں بتایا، اس کو پتہ لگ جائے گا، ہمسائے کو تو نہیں پتہ لگ سکتا، لیکن کہاں رب اور کہاں ایک عام انسان۔ تو پھر ان کو کہتے تم عقل نہیں لیتے، تو عقل تو ان کو خود نہیں تھی جو ایسی بات کرتے۔ اللہ نے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا بھلا یہ جانتے نہیں کہ اللہ ان کی ہر چھپی ہوئی اور ظاہر بات کو جانتا ہے؟ یہ اگر نہ بھی بتائیں گے، چھپا بھی لیں گے، تب بھی اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ چیز تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، صرف یہ ضد تھی کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے۔ اس بات کا اظہار حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، وہ خود بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے باپ اور میرے چچا بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، میں نے سنی کہ وہ کہہ رہے تھے کیا خیال ہے تمہارا اس نبی کے بارے میں؟ تو آپس میں انہوں نے کہا کہ ہے تو وہی نبی 100% جو اللہ نے ہماری بک میں لکھا ہے۔ کہتے پھر کرنا کیا، بس انکار کرنا ہے، صرف ضد، ایک ضد کی خاطر انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں جو وہ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے ان پڑھ ہیں۔ امی وہ ہوتا ہے جس کو صرف ماں سے پڑھا ہوا ہو، یعنی دین کا علم جو نہیں رکھتے، اللہ ان کو بھی جاہل کہتے۔ دنیا کے چاہے بڑی بڑی ڈگریز ان کے پاس ہو، کیونکہ یہ ڈگریز آخرت میں کام آنے والی نہیں، یہ ہماری دنیا بنا سکتی ہیں، ہماری آخرت نہیں بنا سکتی ہیں، اور آخرت
اگر کوئی دنیا کی ڈگری حاصل کر کے دین کے ساتھ چلتا ہے تو بے شک وہ بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر اور بہترین انسان بن سکتا ہے، لیکن اگر دین سے بے بہرا ہے تو پھر دنیا میں وہ اس کے دل میں نہ کوئی کسی کی خیر خواہی ہوگی، وہ صرف ایک مال کمانے والا ڈاکٹر، ایک مال کمانے والا انجینئر اور دھوکہ دینے والا، کوئی بھی کسی بھی لائن میں جائے گا تو دھوکہ دے گا، کیونکہ صرف اللہ کا ڈر، صرف قرآن اور اسلام کی روشنی ہی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے اور اس کے اندر سے انسانیت کو کھڑا کرتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں ہیں ان پڑھ جو کتاب کو تو جانتے نہیں، الا امانیش، ہاں تمنائیں بہت ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور پھر وہ گمان پہ چلتے ہیں، وہ گمان جیسے بس حقیقت ہی ہو جانا ہو۔ تمنائیں کیا ہیں؟ جیسے یہود یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اسے محبوب ہیں، اسی لیے تو بے شمار انبیاء ہم میں آئے ہیں، تو ہم تو بخش لیے جائیں گے۔ ہم بھی چھوٹی سی بات پر کسی دوسرے کو جنتی ہونے کا فوراً سے ٹیگ لگا دیتے، مثلا کسی کو مردے کو نہلا کے ڈالا، اس کو اتنا روپ آیا تھا وہ تو جنتی ہے۔ کسی نے کوئی تھوڑی سی اچھے کام کر لیے دنیا میں، اور ہمیں کسی کے بہترین کام کے بارے میں بھی نہیں پتہ کہ اس کی نیت یا اس کا سوچ کیا تھی، یا اللہ نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا، ہم کسی کو بھی جنتی یا جہنمی نہیں کہہ سکتے، حتیٰ کہ منافق بھی نہیں کہہ سکتے، چاہے اس کے کلیئر ہمیں نظر آئیں کہ وہ منافقت کرتا ہے، لیکن ہم اس کو ٹیگ نہیں لگا سکتے، یہ ہمارا حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کے اوپر یہ ٹیگ لگائیں کہ وہ کافر ہے یا منافق ہے یا جہنمی ہے یا جنتی ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہترین صحابی حضرت عثمان بن مظعون، جب وہ انصار مہاجرین کا بھائی چارہ تھا تو جن کے گھر میں رہتے تھے، انہوں نے ان کی جو عورت تھی اس نے کہا کہ یعنی اللہ کی رحمت ان پہ ہوگی، اس طرح کی بات کی۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ؟ کہا اللہ کے نبی، ایسے نیک انسان پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی امید ہے، میں بھی اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اپنی رحمتوں میں رکھے، لیکن میں کہتا نہیں ہوں۔ کوئی بھی انسان اپنے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا، کسی دوسرے کے بارے میں کیسے؟ ہم نے کسی کے شب و روز کو نہیں دیکھا، ہم نے کسی کی نیت کو چیک نہیں کیا، ہم نے اس کے ہر عمل کو نہیں دیکھا۔ ضروری نہیں ہے ایک انسان بہت اچھے عمل کرتا ہے تو بس وہ ہماری نظر میں جو ہے وہی ہے، کیا پتہ اس کی اپنی پرائیویٹ لائف میں کوئی ایسا عمل بھی ہو جو اللہ کو ناپسند ہو۔ تو اس لیے یہ تمناؤں سے، جیسے ہم کتنی تمنائیں اب رکھتے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخری نبی کی امت جو کلمہ پڑھے گا آخری ٹائم پر بس وہ بخشا جائے گا، اور کلمے کا مطلب ہم سمجھتے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا۔ یہ کلمہ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو مکے کے کافر کہہ نہ دیتے فوری؟ آپ نے جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے اپنے ڈھیروں بت اندر رکھے، اپنی خواہش کو معبود بنایا، اپنی دنیا کو بنایا، اپنی رواجوں کو بنایا، اور دنیا کی تعلیم کو، عہدوں کو اور اولاد کو، بہت بت ہم نے بنائے جن کو ہم نے اللہ سے بڑھ کر اہمیت دی، اور پھر ہم نے کیا سمجھا کہ کوئی بات نہیں، بخش لیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کر سکتا ہے انسان، اللہ سے امید لگا سکتا ہے، لیکن بغیر کچھ کیے ہم یہ چاہیں کہ ہمیں بس جنتی ہونے کا ٹکٹ ملے، یہ صرف تمنائیں ہیں۔ تلک امانیہم۔ پھر کبھی کسی بک کو ساتھ رکھتے ہیں ہم کسی قبر میں کہ اس کے صدقے اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ پھر انہیں نسلی برتری کا بہت احساس تھا، جیسے ہم میں بھی کچھ لوگ سید بن جاتے ہیں تو لوگ ان کو پیچھا نہیں کرتے اور ان کو پوجنا ہی شروع کر دیتے۔ کس نے بتایا یہ سارا کچھ؟ پھر جھوٹے قصے، کہانیاں، سستی نجات کے طریقے، یہی کچھ تو عیسائی لوگ کہتے ہیں۔ کرسچینٹی میں کیا ہے کہ ہمارے تمام گناہوں کی پاداش میں مصلوب ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام، تو اب ہمیں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور اگر ان کو کچھ گناہ محسوس بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے پادری کو بلا کے چند پیسے دیتے ہیں اور اپنے گناہ کو بخشوا لیتے ہیں۔ تو کیا بخشے جاتے ہیں ان کے گناہ؟ اور انہی تمناؤں کی وجہ سے تو اعتراض اللہ پر لوگ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ اللہ اتنی ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے تو کیسے آگ میں پھینکے گا، کیسے یہ سب کچھ ہوگا، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پہ غالب ہے۔ کیا ہم نے خود اللہ کو بتانا ہے
کہ کہاں تمہاری رحمت کام کرنی چاہیے اور کہاں تمہارا غصہ؟ یہ ہم اللہ کو بتائیں گے کہ اس کے فیصلے ہم اس سے کروائیں گے؟ نعوذ باللہ، کیسے انسان بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ پھر بڑی باتیں اس لیے ان کی اللہ نے ہمیں بتائی کہ انہوں نے بھی تمناؤں میں اپنی زندگیاں برباد کر لیں، تم نہ کر لینا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، ہلاکت ہے جنہوں نے اپنی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ یہودی علماء کیا کرتے کہ جو بھی ان کے فلسفیانہ خیالات ہوتے، فتوے ہوتے، وہ سب بائبل میں شامل کر کے لوگوں کے سامنے ایسے پیش کرتے جیسے یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے آیا۔ اور اتنی غلط، جیسے آج بھی غلط احادیث کی بکس بنی ہوئی ہیں، غلط نظریات کی بکس بنی ہوئی ہیں۔ ہر انسان جس کے پاس اس کا اپنا ہی بنایا ہوا دین ہے، اس پہ اس نے بکس لکھ دی ہیں۔ اور چونکہ بڑا طبقہ دین کو سمجھتا نہیں ہوتا، اور اس وقت جو وہ سنتے ہیں ان کو لگتا ہے یہ سب کچھ صحیح، جس بک کا نام لیتے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ ماشاء اللہ اور سبحان اللہ کہہ کر اس بات کو تسلیم کرتے رہتے ہیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، ظاہر ہے وہ عالم ہیں، ہم تو جاہل ہیں، تو وہ عالم تو نہیں نا غلط بول سکتے۔ عمر بھر نماز نہ پڑھو تو قضائے عمری کر لو، رمضان کے کسی دن میں 2 نفل پڑھنا، عہد نامہ قبر میں جائے گا، آسانی ہوگی۔ سود کی مختلف شکلیں ہم نے حلال کر لیں، میوزک کی مختلف شکلوں کو ہم نے حلال کر لیا، تو یہ سب، اور پھر سمجھا کہ ہم تو مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ تو اللہ فرماتے خرابی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا، تحریف کرتے ہیں اپنی عقل کے مطابق، جو اپنی سمجھ ہوتی۔ کیا کسی کی عقل اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے لگ کے تو آخرت تک پہنچا جائے؟ جب اللہ نے اتنی اتھینٹک بک ہمیں دے دی جس میں کہا لا ریب فیہ، اس کو چھوڑ کر اگر ہم کسی انسان کے پیچھے لگیں گے تو انسان تو کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ نہ کوئی دنیا کی بک پرفیکٹ ہو سکتی، نہ کوئی انسان پرفیکٹ ہو سکتا ہے، نہ کوئی عالم پرفیکٹ ہو سکتا ہے، سوائے اس کے جس کی اتھینٹسٹی ہمیں اللہ نے دے دی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ ہیں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی۔ تو خود لکھتے ہیں کتاب کو، خود اس میں ایڈیشن کر لیتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ساتھ وہ کم قیمت لے لیں، یعنی دنیا کا فائدہ دے لیں، کیونکہ اپنے فتووں کی منہ مانگی قیمت مانگا کرتے تھے، جیسا فتویٰ دیتے ویسی قیمت لیتے۔ دنیا کی پسند کی تفسیریں کرنا، دنیا کی خاطر دین کو بگاڑ دینا، اور کسی چیز کو اچھی بدعت کہنا، کسی کو کچھ، مطلب اپنی، ہر ایک انسان نے اپنا ہی سب کچھ بنایا ہوا ہے، اور اسی کے مطابق وہ لوگوں کو اپنی پارٹی بنا کے تو چلتا رہتا ہے۔ دین کا کیا حلیہ بگاڑ دیا، یہ کسی کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم نے دین کا کیا حلیہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ہمارے دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، پرفیکٹ دین تھا، لیکن ہم پرفیکٹ عمل کرنے والے نہ بنے، اس وجہ سے دین کا امیج خراب ہوا اور ہم نے دین کو بدنام کرنے والے بن گئے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا انہوں نے کم قیمت لے لی۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو انہوں نے کمائی کی، جو دنیا کا نام لیا، عہدہ لیا، کرسی لی، مفتی اعظم بنے۔ خرابی ہے، ہلاکت ہے، اور ویل دوزخ کی ایک وادی کا بھی نام ہے۔ اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد کہا قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، آگ تو ہمیں کوئی نہیں چھوئے گی، إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہاں گنتی کے چند دن ہیں۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، ان سے پوچھو تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، پھر تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم وہ باتیں کہہ رہے ہو اللہ پر جس کے بارے میں تمہیں خود علم نہیں کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ ان کا خیال تھا کہ جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی ہے بس اتنے دن ہم دوزخ میں جلیں گے، جیسے اب بھی مسلمان بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، جانا تو جنت میں ہی ہے، کچھ سال دوزخ میں جل لیں گے، کیا تو دنیا کیوں خراب کریں اس کے لیے، اتنا آسان ہو گیا انسانوں کے لیے دوزخ میں جلنا۔ تو ان سے کہو تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ یہودیوں سے پوچھو میرے نبی،
پھر تو اللہ وعدہ پورا کرے گا۔ بلا، کیوں نہیں؟ تم جو کہتے ہو کہ آگ میں نہیں جلنا، تو کیوں نہیں؟ من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ فأولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ جس نے برائی کی، جس نے برائی کو کمایا اور گھیر لیا اس کو اس کی برائیوں نے، تو یہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی سیاح ایک برائی کے لیے آتا ہے، جس نے ایک برائی کو اپنا شعار بنا لیا اور پھر اسی پہ چلتا رہا، اپنی پوری لائف سٹائل ہی اس کو بنا لیا، دنیا کی محبت کو بنا لیا، دنیا کے کسی رواج کو بنا لیا، حرام کمائی کو بنا لیا، نیکیاں بھی کرتے رہے لیکن حرام کمائی بھی، کہ چلیں نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں اور جھوٹ بول لیتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں۔ تو بہت خطرناک چیز ہے اگر کوئی نماز پڑھنے کے بعد جھوٹ بولتا ہے، یہ سچ بولتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا۔ ہر طرح سے برائی برائی ہے۔ یہ ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہم جس کام کو کرنا چاہیں وہ ٹھیک ہے اور جس کام کو نہ کرنا چاہیں وہ غلط ہے، یا اس کا کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ یعنی اللہ کے پاس اس کی کوئی کمی نہیں۔ جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو دنیا کا وتیرہ ہے، اس کے بغیر کیسے گزارا ہوتا ہے؟ لوگ تو جان کھا لیں گے اگر ہم سچ بولیں گے۔ تو سچ تو یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن نفع دے گا سچوں کو ان کا سچائی۔ یہ ہم نے سوچا نہیں۔ تو جس نے اپنی زندگی کا طریقہ ہی ایسا بنا لیا کہ وہ برائی اس کو ساتھ لے لے کے چلتا رہا اور اسی برائی میں آگے بڑھتا رہا، تو یہ پھر آگ والے بن جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یہ ہیں جنت والے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات میں ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ ہم دین کے بارے میں اتنی آنکھیں بند نہ کریں کہ ہمیں جو جس طرف لگا دے ہم چل پڑیں۔ ہمیں خود دین کو حاصل کرنا ہے، اور اب دین کو حاصل کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ ہم خود ہر چیز کو ایک کلک سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کی اتھینٹسٹی ہے۔ پھر بھی اس دور میں ہم آنکھیں بند کر کے کسی کا ہاتھ پکڑ لیں، وہ کنویں میں گرے اور ہمیں بھی گرا دے، اور پھر وہاں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں تو کوئی نہیں کہے گا کہ ہاں میں نے تمہیں غلط طرف لگایا۔ وہاں تو کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہم تم کو بھی دے دیتے۔ کیونکہ دنیا میں جن کو انہوں نے بڑا سمجھا، اہم سمجھا، اللہ کے نزدیکی سمجھا اور ان کے پیچھے لگ گئے، وہاں جا کے کہیں گے آج ہم سے عذاب کچھ کم ہی کرا دو، ہم تو تمہارے پیچھے لگا کرتے تھے۔ آگے سے وہ یہ جواب دیں گے کہ لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہمیں ہدایت ملی ہوتی ہم تم کو بھی ہدایت دیتے، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، اب برابر ہے، رو فریادیں کرو یا صبر کر لو، آج تو ہم بھی آگ میں ہیں تم بھی آگ میں ہو۔ کیا فائدہ ہوگا اس وقت؟ وہ تو زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہونی، اس میں تو تیسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ دنیا میں تو بہت سارے آپشن ہیں، انسان کو بڑا گھر نہیں ملتا، چھوٹا مل جاتا ہے، اپنا نہیں ملتا، رینٹ پہ مل جاتا ہے، بہت خوبصورت نہیں ہوتا، ماٹھا مل جاتا ہے، مل تو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جھونپڑا ڈال کے انسان بیٹھ جائے، رہ تو سکتا ہے، وہاں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے، صرف کامیابی ہے ہمیشہ کی یا ناکامی ہے ہمیشہ کی۔ تو آخرت کے بارے میں ہمیں اپنی آنکھیں، اپنے دل، اپنے کان کھولنے ہیں، حق بات کو سمجھنا ہے، پہچاننا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اللہ نے فرض کیا ہر مسلمان مرد اور عورت پر کہ علم کو حاصل کرے، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں عالم ہوتے ہیں، جو حق کو جانتے ہیں۔ جو جانتا نہیں ہے اسے کیا ڈر، وہ تو زندگی کو جس طرح مرضی گزارے، جو مرضی ثواب بنا لے، جس مرضی کو گناہ ٹھہرا لے، اس کو کیا فکر، جسے علم ہی نہیں، وہ تو جیسی مرضی تمنائیں رکھ لے۔ تو امیدوں پہ یہ محل کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ اس فکر میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے حق دکھا، اس کے لیے دعائیں کریں، کوشش کریں، کیونکہ جو حق پانا چاہتا ہے، آپ نے فرمایا من جد وجد، جس نے کوشش محنت کی اس نے پا لیا۔ تو ہم کوشش دنیا کے لیے اتنی کرتے ہیں، کتنا ایک چھوٹی سی ڈگری کے لیے ہم راتوں کو جاگتے ہیں،
پیسہ لگاتے ہیں، جان لگاتے ہیں، اپنے ٹائم لگاتے ہیں، بکس خریدتے ہیں، پڑھتے ہیں، ٹیوشن رکھاتے ہیں، اکیڈمیز لیتے ہیں، کتنا کچھ ایک چھوٹی سی ڈگری کے لیے۔ آخرت کی اتنی بڑی کامیابی کے لیے ہم کوئی محنت ہی نہیں کرنا چاہتے، اور چاہتے ہیں بس ہماری جھولی میں جو ڈال دیا گیا یا جس سے ہم نے جو سنا۔ کتنے ہر موقع پہ سوالات ہوتے کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، ان چیزوں میں پڑے ہوئے سیدھا سادہ دین ہم کیوں نہیں لیتے جو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا اس کتاب میں؟ اس کے ٹو میں جانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جس نے صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیا، اللہ یہ نہیں دیکھے گا وہ کتنا چلا ہے، وہ چل پڑا ہے نا، اور اسی پہ چلتا ہوا ہی میرے پاس آ گیا، تو اللہ یہ نہیں دیکھے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر خالص چیز کو بہت اچھا قبول کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو، اسے کوانٹٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کتنے بڑے عالم اور فاضل بن جائیں، اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم ایک عام انسان ہیں لیکن اللہ کی کتاب کو جانتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی کمزوریوں کا اس سے اظہار کرتے رہتے ہیں، اس سے حق پانے کی خواہش اور اس سے حق پانے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو وہ کبھی بھی ہمیں ایسے نہیں چھوڑے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیوں کرے گا اللہ تم کو عذاب؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، وہ تو بڑا قدردان جاننے والا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کو پانے کی ہمارے اندر لگن پیدا کرے، ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے کہ نہ تم عبادت کرنا مگر اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے خوبصورت بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دو زکوٰۃ کو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر منہ موڑ لیا تم نے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر تھوڑے ہی رہ گئے تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرے وعدوں کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان اقرار کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل سے لیے تھے، اور یہ یونیورسل لاز ہیں، یہ ہمارے مذہب میں بھی ایز اٹ از ہیں، ہم سے بھی اللہ کے یہ وعدے ہیں۔ سب سے پہلا وعدہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، توحید کا وعدہ، شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اور مشرک کے بارے میں بہت ساری مثالیں دے کر اللہ نے قرآن میں سمجھایا کہ اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی، اس کا کوئی ایک رخ نہیں ہوتا، وہ دنیا میں ایسے پھرتا ہے جیسے کسی کا کوئی واضح کسی طرف دے رہا ہو اور وہ دیکھ کسی اور طرف رہا ہو۔ کہیں اللہ نے مکڑی کے جالے کے ساتھ اس کی امیدوں اور اس کے گھر کو تشبیہ دی ہے جو اس نے امیدوں کا گھر بنایا ہوتا ہے، یا پھر کسی پہ تکیہ کیا ہوتا ہے، یا کسی سے وہ محبتیں کر رہا ہوتا ہے جو اللہ سے کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کا ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کو وہ جالا بنا کے لگتا ہے میں بڑی محفوظ ہو گئی ہوں، لیکن ایک ہوا سے اور ایک پھونک سے وہ جالا ٹوٹ جاتا ہے۔ یا پھر اللہ نے فرمایا شرک کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے گرا ہو اور پرندوں نے اس کو اچک لیا ہو اور کہیں بھی جا کے پھینک دیا ہو، کوئی ایک جگہ نہیں، جہاں کسی نے کہا ادھر ہی چل پڑا۔ ایسا انسان جو مشرک ہوتا ہے اس کے دل کو سکون نہیں مل سکتا، وہ چاہے اس کے لیے کتنا سکون شو کرے، لیکن جو سکون انسان کو اللہ سے جڑ کر ملتا ہے وہ کسی اور سے جڑ کر نہیں۔ دنیا کی ساری محبتیں جنہیں انسان کرتا ہے یہ دنیا میں رہ جائیں گی، اور بے وفائی دنیا میں بھی کر کے دکھائیں گی، اور وہاں جا کے تو انسان کو احساس ہوگا کہ اس کی ساری محبتیں جو اس نے کی وہ فضول تھیں، کوئی وہاں کام آنے والی چیز نہیں، کسی پہ بھی تکیہ کیا دھوکہ بن گیا، وہاں کچھ بھی سامنے نہیں تھا جو اس پہ تکیہ کیا تو وہ کام آ جاتا۔ تو اللہ کے ساتھ عبادت، اللہ کے ساتھ توحید کے ساتھ جڑے رہنا،
یعنی اللہ کے سوا کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں. اتنے خلوص جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جتنی دفعہ اللہ نے ذکر کا حنیفہ مسلمہ، حنیفہ کا ذکر ضرور کیا. وہ خالص تھے، یکسو تھے، کسی اور کے بارے میں خیال بھی نہیں دل میں لاتے تھے. اللہ کے سوا کسی کے اوپر نہ تکیہ کرنا، نہ امید لگانی، نہ کسی سے وہ محبت کرنی. اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں توحید کا راستہ دکھایا. ورنہ تو کوئی بھی انسان، کوئی بھی قانون، کوئی بھی بک دنیا میں پرفیکٹ ہے نہیں کہ جس کے پاس انسان جائے اور وہ اس کو پرفیکشن کا راستہ دکھائے، سوائے اللہ کے جس نے واضح بتا دیا کہ یہ ہے ہدایت. ان ھذا صراطی مستقیما، میری طرف آنے والا راستہ صرف سیدھا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. انسان رلنے سے بچ جاتا ہے. اور پھر یہ محبت ہے اللہ کی جو انسان کو سکون دیتی ہے. اور توحید سے انسان کے اندر بہادری آتی ہے. جو صرف رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ کسی کی بات سے، نہ کسی کے طعنے سے، نہ طنز سے، نہ اس کے کھو جانے سے، نہ اس کے فائدے کے ختم ہو جانے سے. اسے پتہ ہوتا ہے جو میرا رب مجھے دینا چاہے گا کوئی روک نہیں سکے گا، اور جسے وہ روک لے گا کوئی دے نہیں سکے گا. تو یہ اتنا بڑا خوبصورت خیال انسان کے اندر اگر آ جائے کہ ہر خیر اور شر اللہ کے حکم سے ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ بے فکر ہو جاتا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 7 والدین کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات انسان پر اس کے ماں باپ کے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ ماں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی شخص نے پوچھا اللہ کے نبی مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا، فرمایا تیری ماں کا. 3 دفعہ جب انہوں نے ماں کا کہا، پھر 4تھی دفعہ کہا تیرے باپ کا. اور زندگی میں اگر انسان غور و فکر کرے تو جو ایفرٹ ماں کی ہوتی ہے، جو کوشش وہ کرتی ہے، جتنا وہ کھپتی ہے، جتنی محبت وہ اپنے بچے سے کرتی ہے، باپ اس کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. بے شک باپ کو بھی اللہ نے بہت بڑا درجہ دیا ہے کہ یہ تیری جنت کا دروازہ ہے، اسے رکھ یا ضائع کر. لیکن ماں کی مقابلہ، کیونکہ ماں کے پاؤں تلے اللہ نے جنت رکھی. اللہ نے فرمایا اس کو تکلیف سے تکلیف سہ کر اٹھاتی ہے، پھر فیڈ کراتی ہے. تو ماں باپ کو کے ساتھ احسان کیسے ہو؟ ان کے ساتھ محبت، نرمی، ان کا دل خوش کرنا، ان کی پسند کی بات کرنا، ان کے پسند کے ساتھ چلنا، یعنی یہ دیکھنا کہ وہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، اپنا رویہ ان کے ساتھ اچھا رکھنا. تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر ماں باپ، ان کا ادب کرنا، حسن سلوک کرنا. کیونکہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان سے ہو سکتا ہے کوئی سخت بات بھی نکل جائے، تو اس وقت بھی احسان. اللہ نے فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اپنے کندھوں کو جھکا کر اپنے پوسچر کو بھی ان کے سامنے اکڑ کے نہیں رکھنا. اور پھر یہ ہے کہ دیکھنا کہ وہ کون سی چیز ان کی پسند کی ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، پہننے میں کیا پسند ہے، بات کیا پسند ہے، ایسی. اور ان کے سامنے شاؤٹ کرنے کا تو تصور ہی نہیں، جو آج کل کے ہر بچے اور بچی کا ایک طریقہ بن گیا کہ ذرا سی کوئی بات پسند نہیں آئی تو ماں باپ کو جھڑک کر بٹھا دینا. اللہ تعالیٰ ان اللہ حرم علیکم العقوق الامہات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا تم پہ ماؤں کی نافرمانی کرنا. اور پھر ماں کی نافرمانی کرنے والا یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، آخرت میں تو ملنی ہی ہے. دنیا میں بھی نافرمانی کرنے والا اپنے ماں باپ کی سزا بھگت کے جاتا ہے. پھر ماں باپ کو اکثر اولادیں یہ طعنہ دیتی ہیں کہ آپ فلاں سے زیادہ پیار کرتے ہو. ایسا کبھی نہیں ہوتا. اگر کوئی ماں باپ کسی بچے کو زیادہ پیار کرتے، اول تو ان کو یہ ایسا رویہ رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے بچوں کے دل میں گرج آتا ہے. لیکن اگر کچھ ایسا نظر آئے تو دیکھنا چاہیے جس بچے سے وہ پیار کرتے ہیں کیا کوالٹی ہے اس کے اندر. ہو سکتا ہے وہ ان کو زیادہ خوش رکھتا ہو سکتا ہے ان کی نفسیات کو سمجھتا ہو. تو بجائے ان کو الزام دینے کے خود کو چیک کرنا چاہیے. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
اپنے تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا ان دونوں میں سے ایک، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہنا۔ سب سے چھوٹا لفظ جو کسی کو کہا جا سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ پھر ہم نے وہ حدیث سنی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے 3 دعائیں 3 سٹیپ پہ بولی تھی اور آپ نے آمین کہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ کسی کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ بخشش نہ کروا سکے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا یا پھر وہ برباد ہو گیا، آپ نے آمین کہا تھا۔ پھر دوسری یہ تھے کسی نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ لی، وہ بھی برباد ہو گیا۔ پھر تیسری یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی کے سامنے ہوا، ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا، وہ بھی برباد ہو گیا۔ تو یہ دعائیں جبرائیل علیہ السلام نے کی اور اللہ کے نبی نے اس پہ آمین کہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ کتنی اہم دعا ہے، اس کے قبول نہ ہونے میں کوئی ہے کہ شک ہو کہ قبول نہیں ہوگی؟ ہر حال قبول ہونے والی یہ دعا۔ تو والدین کے ساتھ احسان کرنا، خوبصورت معاملہ، وہ کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی کر لیں، اور پھر ان کی زندگی کے بعد ان کے جو بہن بھائی ہیں یا ان کے والد کے دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے غلام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا اور ان کو بڑے اچھے سے پیش آئے، ان کو اپنا گدھا بھی دے دیا، اپنے سر کی پگڑی بھی دے دی، کندھے سے چادر بھی اتار کر دے دی۔ وہ چلا گیا تو ان کے غلام نے کہا کہ یہ لوگ تو تھوڑی سی چیز سے خوش ہو جاتے، آپ نے اسے اتنا کچھ دے دیا۔ کہا اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا۔ تو والد کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا۔ اور خالہ کے بارے میں آپ نے فرمایا خالہ تو ماں ہی ہوتی ہے، اگر ماں نہیں ہے تو خالہ کے ساتھ ملنا ملانا، اس کو کوئی گفٹ دینا، اس سے محبت کرنا، اسے اپنے گھر میں بلانا، یہ بھی اہم چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، کیونکہ انسان کے جو پاس رہتے ہوتے ہیں اکثر ان کا حق انسان مار دیتا ہے یا ان کا وہ کیئر نہیں کر پاتا۔ پاس رہنے سے کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، جسے دل میں لے کے انسان برا سلوک کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بہنیں ہوں وہ ان سے اچھا سلوک کرے گا تو جنت پائے گا۔ اسی طرح اپنے بیٹیوں کے بارے میں بھی فرمایا، کیونکہ یہ تمام رشتے تھے جو جاہلیت میں ان کا ادب، احترام اور ان کے حقوق مار دیے جاتے تھے۔ کسی صورت میں عورت جو تھی وہ عزت والی نہیں تھی۔ ابھی بھی دوسرے مذاہب میں عورت کو گناہ کی پوٹلی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے، بلکہ ایک انسان کو ہی گناہ گار اور سب کچھ کہا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، ماں کی شکل میں، بیوی اور ہر رشتے کے حقوق بتا کر ان کو بڑھا دیا، ان کا رتبہ بڑھا دیا۔ پھر اور قریبی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی ہیں، انسان اپنے مال سے اگر مدد کر سکتا ہے، محبت سے مدد کر سکتا ہے، کسی بھی طرح زندگی میں شیئرنگ سے اگر کسی کو سکھ دے سکتا ہے تو اسے دینا چاہیے۔ پھر یتیموں کے ساتھ اچھا بیہیو ہو، ان کو گھٹیا نہیں سمجھنا۔ عموماً انسان انہی سے احسان کرتا ہے جو اس کے ساتھ کرے، لیکن آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، اپنی 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اور یتیم کی گارڈین بن کے تو اس کے مال کا بھی دھیان رکھنا، یہ نہیں کہ اس کو بیوقوفی میں مال دے کے تو فارغ ہو جانا یا جلدی سے اس کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرنی، یہ بھی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ والمساکین، اور مسکین جن کی زندگی ٹھہر گئی ہو، جن میں کسی بھی طرح کی پروگرس نہیں ہو رہی ہو، آگے نہ بڑھ رہی ہو، کمانے کے باوجود پوری نہیں پڑ رہی، اولاد زیادہ ہے، کمائی کم ہے، یا گھر کے اخراجات زیادہ ہیں، مکان کرائے پہ ہے، سواری نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس دور میں، جس دور میں بھی وہ رہ رہے، کتنی آمدن کے ساتھ کیسے آسانی کے ساتھ خرچہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے وہ لوگ، سکانہ لفظ ہے، جن کی زندگی ٹھہر گئی ہو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے خوبصورت بات کرنی۔ حسن، اب یہ دیکھیں احسان اس میں اور حسن اس میں، لفظ دونوں کا ایک ہی ہے، حسن صحیح، اچھی بات جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی پہ طعنہ اور طنز نہ ہو، جس میں منافقت اور ریاکاری نہ ہو، دھوکے کی بات نہ ہو، خوبصورت معاملہ ہو۔
جس سے، اور یہ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق منہ میں بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے پتھر ڈال لیتے اور اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے تھے کہ زبان تو ہی ہے جو انسان کو ذلیل کراتی ہے اور تو ہی ہے جو عزت دلاتی ہے۔ ہم جو بھی بات کرتے ہیں زبان سے کرتے ہیں، یہ خیر اور شر بولنے پہ طاقت رکھتی ہے۔ اس دیکھنے میں یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے مگر بہت اہم ہے، اسی سے ہم ایمان کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ جتنے دنیا میں زیادہ فساد ہوتے وہ زبان کی بے احتیاطیوں سے ہوتے ہیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی آفت سے وہی بچے گا جو اس کو لگام دیے رکھے گا، منہ سے وہ نکالے جو صحیح ہو، اور جہاں انسان کو شک ہو کہ میری بات بری لگ سکتی خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا کہ زیادہ لمبی خاموشی اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی ضرورت کے وقت بولا جائے۔ حضرت عبداللہ عباس نے پوچھا میں کس چیز سے بچوں؟ فرمایا زبان کو اشارہ کرتے ہوئے کہ اس سے۔ انہوں نے مزید پوچھا، فرمایا گھر تیرے لیے کافی ہو، اپنے گناہوں پہ رویا کرو، یہ سب نجات کے باعث ہیں۔ آپ نے فرمایا خاموشی افضل الاعمال ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ شیطان کی چٹنی ہے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے وہ چٹخارے لیتا ہے، اور زیادہ سونا اس شیطان کا سرما ہے، غصہ اس کی خوشبو ہے، یعنی ہماری جتنی بھی برائیاں ان سے وہ خوش ہوتا ہے۔ واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حقوق العباد کی لسٹ کے بعد حقوق اللہ کی طرف دھیان کرو، کیونکہ بندوں سے ہو کر اللہ کی محبت ملتی ہے۔ حقوق العباد کسی طرح بھی معاف نہیں اگر کسی کا حق مارا جب تک اس سے معافی نہ کروا لی جائے۔ پھر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ بھی کس لیے؟ خیر خواہی کے لیے، کہ کسی کی زندگی میں تنگی ہے تو اگر انسان سارے زکوٰۃ دینے لگ جائے تو معاشرے میں خوشحالی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا یہ امیروں کو لے کے غریبوں کو کیوں دینا ہے؟ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، یہ نہ ہو کہ دولت امیروں ہی کے درمیان چلی جائے اور اسی کے اندر سرکولیٹ کرے اور غریب بیچارہ غریب سے غریب ہوتا جائے۔ لیکن جیسے جیسے یہ چیزیں انسان لمٹ میں دینا شروع ہو گیا، اپنا پورا حق ادا نہیں کرتا، معاشرے میں بدحالی بڑھ جاتی۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمام اقرار تم سے لیے تھے، پھر تم نے منہ موڑ لیا، پھر تم پھر گئے۔ بہت تھوڑے ہی رہے تم میں جنہوں نے اس بات کو قبول کیا، ان خوبصورت لاز کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تمہاری تو خاصیت ہی منہ موڑنا ہے، تم ہو ہی منہ موڑنے والے، تمہیں حق اور اچھی چیز کی کوئی قدر ہی نہیں، کیونکہ تمہارے اپنے دل میں صفائی نہیں نا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب پکا وعدہ لیا ہم نے تم سے، لا تسفکون دماءکم، کہ نہ تم بہانا خون اپنے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، نہ تم خود کو نکالنا اپنے گھروں سے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر اقرار کیا تم نے اس بات کا اور تم گواہ ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ 12 قبیلے، 12 سردار ان کے بن کے بیٹھ گئے، اور پھر ظاہر ہے جب 12 سردار تو کوئی نہ کوئی آپس میں کھٹ پٹ ہوتی رہتی، جبکہ اللہ نے منع کیا تھا کہ آپس میں خون نہیں بہانا، وہی لفظ جو فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ یہ تو دنیا میں خون بہائے گا۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مارا، گھروں سے بھی نکالا، حالانکہ اللہ سے اقرار کر چکے تھے اور اس بات کے گواہ بھی تھے کہ وہ ایسے کام نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو یہاں 3 طرح کے قبیلے تھے جنہوں نے آپس میں عربوں سے حلیفانہ تعلقات رکھے تھے، آپس میں گروہ بندی کر رکھی تھی۔ ایک قبیلہ اگر عرب میں سے کوئی لڑتا تو کوئی نہ کوئی قبیلہ اس کا ساتھ دیتا، دوسرا اس کے خلاف ہوتا۔ اس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، کوئی اسٹیٹ نہیں تھی، ہر وقت یہ لوگ لڑتے رہتے تھے، لیکن آپ کے آنے سے آپ نے آ کر وہاں ایک اسٹیٹ بنائی اور ان کو پابند کیا کچھ رولز کا، تو ان کی یہ ساری حرکتیں ختم ہوئیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ سب کچھ کرتے رہے باوجود منع کرنے کے۔ انہوں نے ایک دوسرے کا خون بھی بہایا، گھروں سے بھی نکالا اور اپنے اقرار کو بھی توڑا۔ ان کو یہ سارے لاز دے کر اور ان کی حرکتوں کا بارے میں بتا کر اللہ ہمیں احساس دلا رہے کہ دیکھو یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور ان سب کا انجام کیا ہوا ہے یہ بھی دیکھ لو۔
ایسا نہ ہو کہ تم اسی ڈگر پر چل نکلو تو تمہاری بھی دنیا آخرت برباد ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ اور توفیق دے کہ جو لیسن ہمیں اس سے لینا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن ہم سب کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے، اس میں اپنے لیے دیکھنا چاہیے، میں اپنی زندگی میں کیا یہ سارے لاز پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بے شک انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن اپنی طرف سے تو وہ کوشش کر سکتا ہے کہ کچھ بھی اس کے ساتھ برا ہو جائے، قریبی رشتہ داروں میں ہو جائے، ماں باپ کے رویے سے ہو جائے، بہن بھائیوں کے رویے سے ہو جائے، کچھ بھی غلط ہو جائے، کیا اس کی نمازیں پوری ہیں، کیا وہ زکوٰۃ پوری دیتا ہے، کہ ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بات کرنے میں کوئی غلط بیانی تو نہیں کرتا، اس کی بات میں تو کوئی ایسی تکلیف دہ باتیں نہیں ہوتی جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ بہت زیادہ آپ نے فحش کلامی کو ناپسند کیا۔ آپ نے فرمایا مسلمان جھگڑالو اور کیچڑ اچھالنے والا نہیں ہوتا۔ یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حسن الاسلام المرء ان ترکہ ما لا یعنی، کسی بھی انسان کے اسلام کا یہ حسن ہے کہ وہ فضول چیزیں چھوڑ دے، فضول باتیں جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور جب ہم لمبی لمبی کالز کرتے ہیں تو کتنی اہم باتیں ہوتی، اگر ہم ان باتوں کو لکھ لیں اور دیکھیں تو کیا فائدہ مند ہے میرے لیے یا دوسرے کے لیے، تو شاید ہی کوئی بات ہو جو فائدہ مند ہو۔ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعانی ولا اللعانی ولا البذی ولا الفاحش، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، فضول گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، ہلک المتنطعون، بال کی کھال نکالنے والے، تکلف کرنے والے برباد ہو گئے۔ اللہم وقنا، یا اللہ ہمیں ایسی ساری بری چیزوں سے بچا کے رکھ، اور ہمیں اپنی زبان میں بہترین الفاظ اور بہترین رویے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔